بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ذرا دل کو سنبھال کر سننا، ذرا اپنے اندر جان کر سننا، کیونکہ آج بات کسی فلسفے کی نہیں، کسی تاریخ کے باب کی نہیں، کسی سیاسی تجزیے کی نہیں۔ آج بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی ہے جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کا قبلہ درست ہو جائے، زندگی کا رخ بدل جائے اور آنکھوں کے سامنے آخرت کھڑی ہو جائے۔ میرے عزیزو، عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ ایک عام صحابی نہیں، وہ خوش نصیب انسان ہے جن کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا۔ ذرا تصور کرو، کائنات کا سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کے سر پر ہاتھ رکھے، اس ہاتھ چھونے میں کیسی رحمت ہوگی، کیسا سکون ہوگا، کیسی برکت ہوگی۔ اور پھر فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت زمین مقدس پر آ گئی ہے، یعنی بیت المقدس مرکز بن گیا ہے، تو سمجھ لینا کہ زلزلے قریب ہیں، آزمائش قریب ہیں، بڑے بڑے ہولناک واقعات سر پر آ کھڑے ہوئے ہیں، اور قیامت اس دن انسانوں سے اتنی قریب ہوگی جتنا میرا یہ ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بیت المقدس کو صرف ایک سیاسی مسئلہ سمجھتے ہیں، صرف ایک جغرافیائی تنازع سمجھتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بیت المقدس علامت ہے، اشارہ ہے، تنبیہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب تاریخ کا مرکز اس طرف مڑ جائے گا تو سمجھ لینا کہ اب دنیا کا نظام بدلنے والا ہے، اب وہ دور آنے والا ہے جس میں سکون کم ہوگا، فتنہ زیادہ ہوگا، حق و باطل گڈمڈ ہو جائیں گے۔ اور افسوس، ہم آج یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی وقت بہت ہے، ابھی ہم جوان ہیں، ابھی دنیا بنانی ہے، ابھی بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے۔ ارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت قریب ہے۔ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث سنو، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت کا خزانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی بڑھے گی لیکن مدینہ ویرانی کی طرف جائے گا۔ بھائیو، مدینہ صرف اینٹ پتھر کا شہر نہیں، مدینہ ایمان کی حرارت کا نام ہے۔ جب وہاں ویرانی آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امت کے دلوں میں مدینہ کی محبت، سنت کی محبت، دین کی روح کمزور ہو چکی ہوگی، اور جب دین دلوں سے نکلتا ہے تو پھر صرف عمارتیں بچتی ہیں، روح نہیں بچتی۔ پھر فرمایا، خراب یثرب خروج الملحمہ، یعنی جب مدینہ میں ویرانی آئے گی تو پھر خونریز جنگیں نکلیں گی، بڑے بڑے مارکے ہوں گے، انسان کو کاٹے گا، زمین خون سے تر ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا، فتح قسطنطنیہ، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ فتنہ نکلے گا جس سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، یعنی دجال۔ میرے بھائیوں، دجال کوئی معمولی فتنہ نہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دجال کے فتنے سے زیادہ خوف تمہارے بعض فتنوں سے ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ دجال تو ایک وقت میں آئے گا، ایک جگہ آئے گا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے فتنے، نفس، دنیا، مال، شہوت، اقتدار، شہرت، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ آج ہم کہتے ہیں جب دجال آئے گا تو ہم پہچان لیں گے۔ ارے میرے بھائی، اگر آج حلال و حرام میں فرق نہیں کر پا رہے، اگر آج جھوٹ بولتے وقت دل نہیں کامتا، اگر آج نماز قضا ہو جائے تو فکر نہیں ہوتی، اگر آج سود، رشوت، دھوکہ معمول بن گیا ہے تو کل دجال کو کیسے پہچانو گے؟ وہ تو جنت کو جہنم دکھائے گا اور جہنم کو جنت، اور تم پہلے ہی الٹی دنیا میں جی رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا دجال کے فتنے کے قریب،
تو میرے بھائیوں، قبر وہ جگہ جہاں انسان تنہا ہوگا، نہ بیوی ساتھ، نہ بچے ساتھ، نہ دوست، نہ شاگرد، نہ مرید۔ وہاں صرف ایک سوال ہوگا، تیرا رب کون؟ آج ہم دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ رب کو یاد کرنے کا وقت نہیں، مگر قبر میں رب کے سوا کوئی یاد نہیں آئے گا۔ اور پھر ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی وہ لرزا دینے والی حدیث شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال سے پہلے 3 سال ایسے آئیں گے کہ قحط ہوگا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک لے گا، زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال 2/3، اور تیسرے سال آسمان بالکل بند، زمین بالکل بند، نہ بارش نہ سبزہ، جانور مر جائیں گے، انسان بھوک سے نڈال ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ فرمایا، اللہ کا ذکر، تحلیل، تکبیر، تسبیح، یہی ان کی غذا ہوگی۔ میرے بھائیو، ذرا اپنے آپ سے سوال کرو، کیا ہماری زبان ذکر کی عادی ہے یا صرف شکایت، غیبت، فضول باتوں کی؟ اگر آج ذکر مشکل لگ رہا ہے تو کل قحط میں ہم کیسے جئیں گے؟ اگر آج فجر کی نماز مشکل ہے تو کل فتنوں میں ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ میرے عزیزو، یہ تمام احادیث ہمیں ایک ہی پیغام دے رہی ہے، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ عہدے، یہ شہرت، سب یہی رہ جائیں گے۔ قبر میں صرف اعمال جائیں گے، نماز، قرآن، صدقہ، حیا، سچائی، تقوی۔ آج وقت ہے توبہ کا، آج وقت ہے قرآن سے رشتہ جوڑنے کا، آج وقت ہے سنت کو زندگی بنانے کا، آج وقت ہے حلال کمانے کا، حرام چھوڑنے کا، آج وقت ہے دل صاف کرنے کا، معاف کرنے کا، عاجزی اختیار کرنے کا۔ میرے بھائیوں، دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، مگر اس سے پہلے نفس کا فتنہ ہے۔ جو آج نفس کو قابو میں لے آیا، وہ کل دجال سے بچ جائے گا۔ جو آج اللہ کے سامنے جھک گیا، وہ کل کسی جھوٹے خدا کے سامنے نہیں جھکے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں فتنوں کے دور میں ثابت قدم رکھ، یا اللہ ہمیں دجال کے شر سے بچا، یا اللہ قبر کی آزمائش میں کامیاب فرما، یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت عطا فرما۔ بھائیوں، وقت کم ہے، سانس محدود ہے، موت یقینی ہے، اور ملاقات اللہ سے ہے۔ اللہ ہمیں جاگنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔